اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن میں سورہ شورى سورت نمبر 42 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ شورى یہ مکی سورہ ہے، اس میں کل 53 آیتیں ہیں اور یہ سورہ حامیم اور سجدہ کے بعد ہی نازل ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی گئی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان پر ہی وحی کی گئی۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اتارا عربی زبان میں تاکہ آپ ام القری یعنی مکے والوں کو ڈرائیں۔ مکہ گاؤں کی ماں کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ام القری کہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت پرانا شہر ہے عرب کا۔ اس کے بعد آپ سے کہا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے تو کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آج جس چیز پر یہ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی رب ہے۔ اس نے تمہارے نفس میں جوڑے جوڑے بنا دیے، تمہاری بیویاں بنائی، چوپائیں بنائے اور چوپایوں میں بھی اس نے جوڑے بنائے، اور وہ پھیلا دیے، ان جوڑوں سے اولاد پھیلا دیے۔ اللہ کی ذات وہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اسی لیے ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کے مشابہ ہیں یا فلاں کی طرح ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جھٹلا رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی ایسا ہی جھٹلایا گیا۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، یہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، آپ سے پہلے نبیوں کو بھی ملا ہے۔ مرکزی چیز توحید کو ماننا جائے، ایک دین کو قائم کیا جائے، اختلاف نہ کیا جائے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کئی اختلافات ہیں، آپس میں ہم اختلافات رکھتے ہیں، حالانکہ یہاں پر روکا گیا ہے کہ اختلافات نہ کریں۔ ایک دین، ایک رب، ایک کعبہ، ایک قرآن، پھر ہماری رائے میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، آپ دعوت دیجئے، جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس پر آپ خود جمے رہیے۔ سفیان بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ مجھے ایک ایسی بات بتلائیے جو میں نے کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ نے کہا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ صحیح مسلم کتاب نمبر 1 باب نمبر 13 حدیث نمبر 38۔ آپ نے فرمایا، قل کہہ دیجئے، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر جمے رہیے۔ اس کے بعد آگے تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے، جس نے کتاب حق کے ساتھ اتاری۔ اب مثال دی جا رہی ہے کہ دنیاوی زندگی کہ جو شخص من کان یرید
हर्स दुनिया नुतीहि मिन्हा वमन कान युरीदु हर्सल आखिरा नज़िद लहु फी हर्सी। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो आखिरत चाहता है हम उसको उसके हिस्से में उसकी खेती में ज़्यादती करते हैं, और जो दुनिया चाहता है हम देते हैं उसको दुनिया, लेकिन आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा ना होगा। पता चला जो आखिरत चाहता है उसे दुनिया तो कैसे भी मिल ही जाती है। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि जो गोश्त लेगा उसे हड्डी फ्री में मिलेगी, तो गोया के आखिरत हासिल करने वाला गोश्त लेने वाला है और दुनिया उसको फ्री में मिल जाएगी हड्डी की तरह। अल्लाह ताला हम तमाम को इन तमाम बातों को अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमा। आगे तज़किरा हो रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उनके लिए कोई शुरका है, कोई हिस्सेदार है जिन्होंने दीन को बनाया है, जिन्होंने शरीयत का कुछ हिस्सा बनाया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शरीयत का बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है और इस दुनिया में किसी का कोई निजाम चलने वाला नहीं है। कोई निजाम चलेगा तो वो अल्लाह ही का चलेगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इस दीन के लिए और कुरान को इस दुनिया की ज़मीन पर नाफिज करने के लिए, अल्लाह के कानून को, अल्लाह की शरीयत को नाफिज करने के लिए अनथक कोशिश करें। अल्लाह ताला की ज़ात तो वो है कि वो हर चीज़ का पैदा करने वाला, हर निज़ाम, तमाम दुनिया कायनात को चलाने वाला, और हर चीज़ उसी के कब्ज़े कुदरत में है। वही अल्लाह जो तौबा कबूल फरमाता है, गुनाहों को माफ़ फरमाता है। आगे बयान कर रहे हैं जो मुसीबत तुम्हें पहुंची ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। इंसान जो भी कमाई करता है उसी हिसाब से उसे मुसीबत आती है, और जो तकलीफ मोमिनों को पहुंच रही है अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके ज़रिए से हम उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। उसे सब्र करना चाहिए। अगर एक मुसलमान को कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। इसको सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर अल्लाह हर गलती पर लोगों को पकड़ ले तो ज़मीन पर कोई जानदार न बचे। रब की बात सुनने वाले लोग वही हैं जो नमाज भी कायम करते हैं और रब जो उनको देता है उसमें से खर्च करते हैं। बुराई का बदला बुराई से नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो बुराई का बदला बुराई से करते हैं तो जितनी उसने की है उतनी ही बुराई का बदला लेते हैं। हाँ, अगर वो माफ कर दे और दरगुजर कर दें तो अल्लाह के पास का बहुत बड़ा अजर है। बुखारी की हदीस है, किताब नंबर 78 बाब नंबर 80 हदीस नंबर 6126 में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। हाँ, जहाँ अल्लाह के हुक्म को पामाल किया गया वहाँ अल्लाह के लिए आपने बदला लिया और लोगों को जुल्म से रोकने के लिए लिया। आगे तज़किरा हो रहा है, नेक लोग वो है इनका मामला ऐसा होता है कि वो आपस में हर काम से पहले मशवरा करते हैं। जो जिस फन का माहिर हो उससे मशवरा लिया जाए। इससे जमहूरियत की दलील ना ली जाए। इस्लाम के अंदर जमहूरियत नहीं है। जो जिसका अहल नहीं होता उसकी भी राय ली जाती है। अगर वो बालिग हो गया तो उसकी राय ली जाती है, गरचे कि वो उसका अहल ना हो, गरचे कि उसे बात करने का सही ढंग भी ना आता हो। इससे मुराद ये नहीं है, बल्कि
جیسے ایک ڈاکٹر ہو تو اسے بیماری کے بارے میں پوچھے، اور اگر انجینئر ہو تو گھر بنانے کے بارے میں پوچھے، رائے لی جا سکتی ہے۔ تو جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس سے رائے لی جا سکتی ہے، مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، جو مظلوم ہے اس کے لیے، اس کے حق کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بادشاہت آسمان اور زمین تمام پر اسی کی بادشاہت ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باندھ رکھ دیتا ہے۔ پھر آگے تذکرہ یہی ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی کسی کے ہاں پیدا ہو جائے تو وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ظاہر لوگوں نے طلاق بھی تو دے دیا ہے کئی عورتوں کو اپنی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد وحی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کسی انسان سے بات نہیں کرتا، بلکہ وحی کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو وحی بھیج کر اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں آتا ہے، ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے۔ یہ کتاب اس سے پہلے آپ نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ کسی کتاب کے بارے میں آپ جانتے تھے، نہ ایمان کے بارے میں جانتے تھے۔ یہ تو ہدایت کی چیز ہے، اسے ہم چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح معنوں پر عمل کرنے کی، علم قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اس کام کا حصے دار بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔